سر سوال پہلا یہ ہے کہ پرسن میں ڈسبلٹی جنہیں معذور افراد قرار دیا جاتا ہے اور خصوصی افراد بھی کہا جاتا ہے، کیا معذوری انسان کے جسم کے اندر ہے یا اس کے انوائرمنٹ کے اندر ہے؟ مذہب اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ معذور افراد کون لوگ ہیں؟ یا ان پہ کوئی امتحان ڈالا گیا ہے، یا یہ کوئی کسی امتحان میں ہے، یا ان کی فیملیز کے امتحانات ہیں؟ تو یہ ذرا وضاحت چاہیے۔ تو کافی سارا اس کے اندر مضمون چھپا ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ جسمانی طور پر کسی کا ڈسیبل ہونا یہ ایک فیکٹر ہے۔ بعض لوگ ذہنی طور پر ڈسیبل ہوتے ہیں، بعض لوگ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے انہیں ڈسیبل ڈکلیئر کر دینا چاہیے، اس معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ دولت کی وجہ سے راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز گنوا دیتے ہیں۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان لوگوں کی آزمائش کے لیے بھی، اور باقی جو لوگ معاشرے کے ہیں ان کو ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ اہل ایمان کی روش یہ ہے کہ وہ ہر تکلیف پہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی۔ تو یہ ایک اوورآل ڈاکٹرن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی تکلیف اس زمین پر بھیجتے ہیں اجتماعی طور پر، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو، کسی وبائی مرض کی شکل میں ہو، یا سیلاب کی شکل میں ہو، تو ہم نے وہ تکلیف جو اس پلانٹ ارتھ پہ لوگوں کو بھیجنی ہوتی ہے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر کسی کی جان میں، دونوں کو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا۔ وہ ہم نے بھیجنے سے پہلے ہی اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ہم اسے اس تکلیف کے ذریعے اس پہ آزمائش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی ریزن بیان فرمائی، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کبھی افسوس نہ ملو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ میں آزماتا ہوں اس کے ذریعے، نہ کہ یہ کہ کسی کو اس کے ماں باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے جس طرح ایک مکافات عمل لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، قرآن کا واضح فتویٰ ہے کئی جگہ پر، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کی غلط کاموں کی جو ایک افتاد ہے وہ اس کی اولاد کے اوپر آ جائے۔ یہ بالکل اسلام اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ بالکل اسلام کے منافی ہے۔ اور نہ یہ کہ آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر یہ کہیں کہ اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا۔ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تکلیف ہے یا عذاب ہے، یہ ایک غیبی خبر ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جب دنیا میں پیغمبر موجود نہیں ہے، ہم دنیا پہ آنے والی ہر تکلیف کو آزمائش ہی شمار کریں گے، ہم اسے عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی دقت نظر سے کوئی بڑی لیول کی آزمائش کوئی امت لیول پہ آ جائے، جس طرح تاتاریوں کا فتنہ اس امت پہ آیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس پہ علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی ہے ہمارے برے اعمال کی، وہ ایک الگ بات۔ بہرحال اوورآل انڈیویجول کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ یہ تکلیف جو آئی ہے اس کے اعمال کے سبب ہے یا کوئی آزمائش ہے۔ ہم نے یہی کہنا ہے کہ آزمائش ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا۔ پھر بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے سے اگر کوئی قیمتی چیز لے لوں تو اس کی جزا پھر جنت ہے،
اسپیسیفکلی ایک الگ سے حدیث ہے بخاری میں کہ جس سے میں اس کی آنکھیں لوں گا میں اسے جنت دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تکلیف کے اگینسٹ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جاتی پھر تو واقعی بہت بڑا ظلم تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے محروم کیا, بعض لوگوں کو آنکھوں سے محروم کیا, بعض لوگوں کو پاؤں سے محروم کیا, بعض لوگوں کو ہاتھوں سے محروم کر دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن اگر آپ اسے آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قانون ابتلاء کے اوپر بنایا یعنی آزمائش کے اوپر, آخرت کے ساتھ جوڑیں تو ایک پرفیکٹ ماڈل ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو تکلیف آئی ہیں آخرت کا جب وہ اجر دیکھیں گے تو وہ تکلیف تو بھول جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا جہنم دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. جب وہ پھیرا لگائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں خیر بھی دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. حالانکہ دنیا عیاشی کی گزری ہے لیکن وہ ایک پھیرا اس کے اس سارے نشے کو کافور کر دے گا. پھر دنیا میں جس نے مفلسی کی تکلیف کی زندگی گزاری لیکن حلال و حرام کی تمیز کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جنت کا ایک پھیرا لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ کچھ اگر ملنا تھا نا میں نے دنیا بڑی سکھی گزاری ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آخرت کی اتنی بڑی زندگی آپ کو مل گئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, جو سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی, تو پھر یہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. ایک آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی, صبر نصیب ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو وہ اپنے سے زیادہ جو تکلیف میں مبتلا شخص ہے اس کی طرف دیکھے. ہمارے پاس تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کی اور صحابہ کرام کی تکلیف موجود ہیں. ہم ان کے ذریعے موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستیاں اتنی مشکل کی زندگی انہوں نے گزاری ہے, تو ہمارے لیے تو تکلیف جھیلنا انشاءاللہ آسان ہو جائے.